اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہما قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دا لمحہ لمحہ پاکیزہ ہے، اولا ہے، اعلیٰ ہے اور مبارک ہے۔ آپ دی ولادت، آپ دا بچپن، آپ دا لڑکپن اور آپ دی جوانی اور آپ دی پوری زندگی امت واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح نبی کل کائنات علیہ السلام دے حیات طیبہ دے آخری لمحات اور بالخصوص اپنی وفات تو تقریباً 5-6 دن قبل جو آپ نے خاص وصیتہ فرمائی، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے پورے دین دا خلاصہ بیان فرما دیتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ مبارک زندگی دے اندر کئی ایک مقامات سے اپنی موت پاک کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحیح البخاری اندر روایت ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نے فرمایا، اقترب اجلی، فاطمہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو 2 فرشتے لے کر کے گئے، خواب دے اندر آپ نے خوبصورت محل دیکھا تو آپ نے فرمایا، مینوں اس محل دے اندر داخل ہونے دی اجازت دیتی جائے۔ تو فرشتیاں نے جواب اندر فرمایا، انہ بقی لک من عمر لم تستکملہ لو استکملت لاتیت منزلک، کہ اللہ دے حبیب علیہ السلام اجے تہاڈی زندگی، تہاڈی عمر مکمل نہیں ہوئی، دنیا دی زندگی دا کچھ حصہ باقی ہے، جدو تسی اپنی زندگی دا بقیہ حصہ مکمل کر لو گے تو اپنی اس محل دے اندر تشریف لے آؤ۔ تو نبی علیہ السلام دا جسد مبارک مدینہ طیبہ اندر ہے،
اور آپ دی روح مبارک اللہ پاک دی جنت دے اس محل دے اندر اور بھی بے شمار روایت غالباً بخاری دے اندر روایت ہے آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ دے اندر اپنی موت پاک دی طرف اشارہ فرمایا. ایک عورت آئی اور کہنے لگی اللہ دے رسول بیت المال چو میرے نال کچھ تعاون کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المال خالی ہے. مدینے دے امام نے اور یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ دی عملی تفسیر بن چکے. آپ نے فرمایا کہ بیت المال خالی ہے اور حیات طیبہ دے آخری لمحات اندر بھی مورخین نے لکھے ہیں بلکہ بخاری اندر ہے کہ نبی علیہ السلام دی سیرہ ایک یہودی دے قبضے اندر ہے تقریباً 30 سا دے عوض. آپ نے 30 سا حاصل فرمائے اور اپنی زیرہ مبارک نو بطور گروی اس نے کو رکھیا. تو نبی علیہ السلام نے جدو فرمایا کہ بیت المال خالی ہے اگلے سال آنا میں تیرے نال تعاون کرا. اس عورت نے جواب دیتا کہ اگر اگلے سال میں آواں اور تسی موجود نہ ہو. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو میری گستاخی کی تھی, میں دے بس چند لمحات واسطے ہی رحلت کراں گا یا انتقال کراں گا یا میری روح مدینے اندر موجود ہوئے گی, میں نصرت نہیں پہنچاں گا, مدد نہیں پہنچاں گا, پریشان کی ضرورت نہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا کہ علم تجدینی اگلے سال جدو تو مدینے آئے اور تو مینوں نہ پائے تو بیت المال دے والی ابی بکر دے کول آ جانا, میرے ابی بکر تیری ضرورت نو پوریا کر دیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. بخاری دی اس حدیث نے بھی نبی علیہ السلام دی موت پاک دی طرف اشارہ فرمایا. اور ایک بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اندر اور حدیث پاک اندر نبی علیہ السلام دے بارے موت پاک دا لفظ ہی استعمال کیتا گیا. وصال یا انتقال یہ بعد دے اختراع ہے. قرآن و حدیث دے اندر انہاں دونوں لفظوں دا کوئی تصور موجود نہیں. اور سیدنا معاذ بن جبل دے بارے مشکات دے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جدو انہاں نو یمن دی طرف روانہ فرمایا تو نبی علیہ السلام نصیحتاں فرما رہے نے تو بات کرتے کرتے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے میرے معاذ تسی اگلے سال واپس آؤ لیکن تہاڈی میرے نال ملاقات نہ ہوئے. ان تمر بمسجدی ھذا وقبر, آپ نے فرمایا میری تسی اس مسجد کے قریب تو گزرو اور میری قبر دے قریب تو گزرو لیکن تسی مینوں نہ پاؤ. نبی علیہ السلام دی بات سن کے سیدنا معاذ بن جبل رو گئے, فرمان لگے اللہ دے رسول میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا, میں یمن دے پروگرام نو مؤخر کرنا ملتوی کرنا. آپ نے فرمایا میرے معاذ تقوی دی زندگی بسر کرنا, جو دنیا دے اندر تقوی دی زندگی بسر کرے گا کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں میرا ساتھ عطا کرے گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری روح آئے گی یا کوئی میرا قدم مبارک لگے گا جویں کہ لوگاں نے کتاباں دے اندر لکھے ہے. کسی نے لکھے ہے کہ نبی علیہ السلام دارالعلوم دیوبند دی بنیاد واسطے اپنے وجود انصری دے نال تشریف لے آئے. کوئی کہہ رہا میرے کو لاہور آئے اور مدینے کا ٹکٹ طلب کرتے رہے, کوئی کہہ رہا میرے کو چکوال آئے. تو احباب گرامی قدر قرآن پاک اور بخاری دی روشنی دے اندر یہ سب چیزاں خرافات نے, دین دے نال اس دا کوئی تعلق نہیں. بلکہ آپ نے فرمایا بخاری شریف اندر کتاب الحج دے اندر اور مسلم دے اندر یہ روایات موجود نے. آپ نے فرمایا حج دے طریقے میرے کو سیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ اگلے سال لا احج بعد عامی ھذا, اور ایک روایت کے الفاظ نے لا اراکم بعد عامی ھذا, ہو سکتا ہے صحابہ کہ اس سال تو بعد میں تواڈے نال حج نہ کر سکا یا میں تانوں نہ دیکھ سکا. تو ضمنی اور تمہیدی طور پہ بلکہ صحیح مسلم دی ایک اور روایت پڑھنی چاہنا
آپ نے فرمایا صحابہ جی بھر کے میری زیارت کر لو، دیکھ لو، اپنے کلیجے ٹھار لو، اپنی آنکھیاں نو ٹھنڈیاں کر لو، ہو سکتا ہے جو وقت قریب ہوئے کہ تسی درہم و دینار خرچ کر کے اپنا سب کچھ لٹا کے میرے دیدار دی تمنا کرو، لیکن تسی میرے اللہ دی زمین تے نہ پاؤ۔ یہ بھی روایت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ تو بہر صورت ان تمام دلائل و براہین تو یہ بات واضح کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر اپنی موت پاک دی طرف اشارہ فرمایا، اور نبی علیہ السلام دے حیات طیبہ دے آخری لمحات اور آپ دی آخری وصیت اس مضمون دا انتخاب کیوں کیتا گیا، اس کی ضرورت کی ہے؟ میں سمجھنا ہاں یہ سب نالوں بڑی بنیادی ضرورت معاشرے اندر یہ ہے، کسی بھی مسلمان بھائی دے نال بات کرو تو اس نے اس بات دی اہمیت تو آگاہ کرو کہ گئے گزرے تو گئے گزرا بد نصیب آدمی بھی جن نے ساری زندگی اپنے باپ دی نافرمانی اندر گزاری ہوئے، اپنی والدہ دی نافرمانی اندر گزاری ہوئے، لیکن گجرا والا دے باسیو اس گئے گزرے نافرمان انسان نو بھی پتا چلے کہ تیرے والد نے دنیا تو جان لگیا اے وصیتاں فرمائیاں نے، تیری والدہ نے اے وصیتاں فرمائیاں نے، تو گناہگار تو گناہگار کائنات دا بدترین انسان بھی او دا دل پگھل جاندا ہے اور اپنے باپ دیاں وصیتاں دی تکمیل واسطے محنت کردا ہے، اپنی ماں دیاں وصیتاں دا حیا کردا ہے۔ میں اللہ دی توفیق دے نال پوری جرت اور بصیرت دے نال کہنا، میں انشاءاللہ الرحمن آپ دی زندگی دے آخری لمحات اور آپ دیاں چند وصیتاں 4-5 وصیتاں انشاءاللہ الرحمن پہلے ترتیب دے نال عرض کرنا، پھر نبی علیہ السلام دے آخری ایام دے بارے قرآن و سنت دے دلائل تواڈے پیش خدمت کرنے چاہنا، اور یہ دی روشنی اندر کہ میں بات پوری بصیرت دے نال کہہ رہا ہوں کہ اللہ دی زمین تے صرف اہل حدیث و لوگ نے، اہل سنہ اہل حق و لوگ نے کہ جنہاں نے نبی علیہ السلام دی ایک ایک حدیث دا حیا کیتا، آپ دی ایک ایک سنت دا احترام کیتا، اور نبی علیہ السلام دی ایک ایک وصیت پہ عمل کیتا ہے، نبی علیہ السلام دی ایک ایک وصیت کا احترام کیتا ہے۔ اگر زندگی دے کسے موقع تے محبت نے بے لگامی دی کوشش بھی کیتی ہے تو اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی زمین تے اہل حق موجود نے کہ جنہاں نے اپنی چاہت محبت اور عقیدت نو نبی پاک دی سنت دی لگام ڈال کے اپنی چاہت اور عقیدت نو پیغمبر دی سنت دے تابع کر دیتا ہے۔ آئیے احباب گرامی قدر، میں اللہ دی توفیق دے نال طبیعت دی علالت دے باوجود جس موضوع دا اعلان ہو چکے ہیں یہ دے بارے آغاز دی اندر 5 وصیتاں دا انشاءاللہ تذکرہ کرنا، اور اس تو بعد آپ دی زندگی دے آخری لمحات دا جو قرآن و سنت دی اندر نبی علیہ السلام دی سیرت دے بارے مکتوب ہے انشاءاللہ میں دا تذکرہ کرنا۔ آئیے ذرا قرآن پاک دی اس آیت تے غور فرمانا کہ جس آیت نو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، بیدار ہو کے بیٹھو درود پاک پڑھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز تہجد دی اندر پڑھ دے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد دی اندر بار بار دعائے استفتاح دے طور پہ اپنی موت نو یاد کر دے، اپنی موت دا تذکرہ فرمان دے، آخری لمحات نو یاد رکھ دے، اللہ دی ملاقات دے وقت نو یاد رکھ دے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دی اندر کس طرح خوبصورت الفاظ دی اندر پیغمبر علیہ السلام دی موت پاک دا تذکرہ فرمایا ہے، آپ دے سفر آخرت دا تذکرہ فرمایا ہے، آپ دے آخری سفر دا تذکرہ فرمایا ہے، آپ دی زندگی دے آخری لمحات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک دی آیت غور فرمانا، نبی کل کائنات علیہ السلام ہر نماز تہجد دی اندر اپنی موت نو کل الفاظ دے نال یاد کر دے۔ اس آیت نو ظہر دی نماز اندر پڑھو، عصر دی اندر، مغرب دی اندر، عشاء دی اندر پڑھو، لیکن میں اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا جدو اس آیت کریمہ نو تہجد دی نماز دی اندر پڑھیا جائے، نوافل دی اندر پڑھیا جائے، تو اس آیت دی اندر ایک عجیب چاشنی ہے، اس آیت دی اندر ایک عجیب لذت ہے، اس آیت دی اندر ایک عجیب مٹھاس ہے، اس آیت دی اندر ایک عجیب روحانیت اور عجیب طمانینت ہے۔ نبی کل کائنات اپنی نماز تہجد دی اندر کی پڑھ دے۔ آئیے ذرا قرآن پاک دی آیت غور فرمانا،
میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز دی ہر رکعت دے اندر نماز تہجد دے اندر پڑھ دے قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے پیغمبر اعلان کر دیو ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، ومحیائی ومماتی، میری زندگی اور میری موت۔ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کنز الایمان دے اندر عیسائی دے ترجمے دے اندر واشغاف الفاظ اندر لکھیا ہے محیائی و مماتی، میرا جینا، میرا مرنا، میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین لئے۔ میرے پیغمبر نماز تہجد دے اندر اپنی موت نو یاد کر دے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے آخری لمحات آ گئے، پیغمبر دے آخری ایام آ گئے۔ آئیے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے آخری ہفتے، آخری اشرے دیاں 5 وصیتاں بیان کرنی چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب نالوں پہلے کس بات دی وصیت فرمائی ہے؟ اب میں ایسا بیان کر دیا نے، روایت مسلم دے اندر ہے، اپنی وفات تو 5 دن پہلے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے بستر تے لیٹے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حالت جڑی ہے بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرہ مبارک تو اپنی چادر نو ہٹایا ہے، یہ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیاں دے لعنت کرے، اللہ عیسائیاں دے لعنت کرے، انہاں بدبختاں نے اللہ دے نبیاں دیاں قبراں نو مسجداں بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا۔ بعد روایت اندر میرے پیغمبر نے فرمایا ہے یہ کائنات دے بدترین لوگ نے، شرار الخلق نے، انہاں دے اندر اگر کوئی نیک آدمی مر جاندا، فوت ہو جاندا، ایدی قبر تے قبہ بنا لیندے، جبہ بنا لیندے، ایدی قبر تے مسجد بنا کے ایدی پوجا پاٹ شروع کر دیندے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ انہاں نو تباہ و برباد کرے۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبر دی وصیت میں بیان کر چکے ہیں، اس وصیت عمل کیتا ہے تو اہل حق نے کیتا ہے، اہل سنہ اہل حدیث نے کیتا ہے، اور الحمدللہ آج تک عمل جاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے قبراں تے مسجداں بنانیاں، دربار مرانے، خانقاہاں بنانیاں، قبراں تے سجدہ کرنا، قبراں تے چڑھاوے چاڑنے، اور قبراں نو پختہ بنانا، دیے جلانا، اور قبراں تے مشاور بن کے بیٹھنا۔ تمام روایات بخاری دے اندر، سنن ابی داؤد دے اندر، صحاح ستہ دے اندر اور مشکات دے اندر موجود ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث دا اگر حیا کیتا ہے تو اللہ دی توفیق دے نال اہل حق نے کیتا ہے، اہل حدیث نے کیتا ہے۔ پیغمبر دی ایک ایک سنت دی پاسداری، پیغمبر دی ایک ایک حدیث دی پاسداری، پیغمبر دی ایک ایک وصیت دی پاسداری۔ حالہ ساڈی جماعت دے اندر بڑے بڑے آئمہ موجود نے، محدثین موجود نے۔ تواڈے گجرانوالہ دی اندر امام عبد المنان محدث نور پوری دی قبر موجود ہے، امام زبیر علی زئی دی قبر موجود ہے، امام یحییٰ شرف پوری دی قبر موجود ہے، امام یحییٰ عزیز میر محمدی دی قبر موجود ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، شیخ المشائخ، استاد الاساتذہ حضرت گوندلوی اور دیگر محدثین و علماء دیاں قبراں الحمدللہ اہل حدیث دے کول محفوظ نے۔ اللہ دی توفیق دے نال اہل حدیث نے قبر دے نہ جبہ بنایا، نہ قبہ بنایا، نہ دربار بنایا، نہ مزار بنایا، نہ پختہ بنایا، نہ کوئی اہل حدیث کسے قبر تے مجاور بن کے بیٹھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سفر آخرت اور آپ دی حیات طیبہ دے آخری لمحات دے اندر جو آپ نے وصیتاں فرمائیاں نے، او دے جو ایک سب تو چوٹی دی اہم وصیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کہ قبراں تے مسجداں نہ بنائیاں جان، قبراں تے دربار اور خانقاہاں نو تعمیر نہ کیتا جائے، اس پیغمبر دی وصیت تے عمل کیتا ہے تو اللہ دی توفیق دے نال اہل حدیث نے کیتا ہے، اہل حق نے کیتا، اہل سنہ نے کیتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر دے بارے بھی فرمایا اے میرے صحابہ میری قبر نو بت خانہ نہ بنانا،
میری قبر نو میلہ نہ بنانا، میری قبر دا طواف نہ کرنا، میری قبر دی پوجا نہ کرنا۔ اللہ دی توفیق دے نال آج تک اہل حدیث نے پیغمبر دی اس حدیث دا حیا کیتا ہے، پیغمبر دی اس وصیت دا حیا کیتا ہے۔ آئی اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پیغمبر علیہ السلام دی حیات طیبہ دی آخری وصیت قبر دی وصیت الحمدللہ میں بیان کر چکے ہیں۔ آئیے میں پیغمبر دی دوسری وصیت کا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اگر چاہے میرے پیغمبر دی وصیت جلیہ نہیں، لیکن تمام روایات بخاری چو صحیح مسلم چو اور سیاستہ جو اگر اکٹھیاں کی جان تو پیغمبر علیہ السلام دی وصیت خفی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دبو پایا اس بات دی بھی وصیت فرمائی ہے کہ میرے بعد اگر خلافت دا حقدار ہے تو میرا ابی بکر ہے، میرے تو بعد اگر میرے مسلح دا حقدار ہے تو میرا ابی بکر ہے، میرے تو بعد میرے مسلح تے امام ہے تو میرا ابی بکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دیا تقریباً تواتر دی حد تک روایات موجود نے جنہاں دی اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس خفی وصیت دا پتہ چلدا ہے کہ میرے تو بعد صحابہ کرام دا امام، خلیفہ، حکمران اور صحابہ دا قائد میرا ابی بکر ہوئے گا۔ بخاری شریف دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا وصیتاں دے اندر بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جتنے صحابہ دے دروازے مسجد نبی دے اندر آ رہے ہیں سارے دروازے بند کر دیو الا بابا ابی بکر، میرے ابی بکر دا دروازہ کھلا رہنے دیو۔ اے سیدنا ابی بکر دی امامت دی طرف، خلافت دی طرف، سیدنا ابی بکر دی قیادت دی طرف، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی علیہ السلام تو بعد نیابت دی طرف میرے پیغمبر نے اشارہ فرمایا ہے۔ ایک ہی مقصد ہے نا کہ جی میں میرے حجرے دے دروازے مسجد نبی دی طرف کھل دینے، میرے جام تو بعد سب دروازے بند کر دیو، صرف میرے ابی بکر دا دروازہ کھلا رہے تاکہ وہ مصلی امامت آسانی دے نال کھڑے ہو کے مصلی امامت کروان۔ میرے پیغمبر دا واضح اشارہ موجود ہے۔ پھر نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر آپ دے مصلی امامت کھڑے ہو کے امامت کرائی تو سیدنا ابی بکر نے کرائی۔ یہ بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اشارہ ہے۔ بلکہ صحیح مسلم دی اندر سیدہ عائشہ نو میرے پیغمبر نے مخاطب کر کے فرمایا، اے میری عائشہ اپنے بابا صدیق نو بلاؤ، اپنے بھائی ابو بکر نو بلاؤ تاکہ میں اس بات نو واضح کر دیا میرے جان تو بعد کوئی خلافت دا دعوے دار نہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں خلافت دا حقدار ہاں۔ میں سب نالوں زیادہ اس بات دا حق رکھنا سیدنا صدیق تو علاوہ نہ کسی نو اللہ پسند کرے گا، نہ اللہ دا نبی پسند کرے گا، نہ ہی مومن پسند کریں گے۔ اور نبی کل کائنات نے فرمایا اگر میں اللہ تو علاوہ لوگا جو کسی نو خلیل بناندا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ بار صورت کئی ایک روایات دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا، ایک خفی وصیت فرمائی ہے کہ میری وفات پاک تو بعد، میری موت پاک تو بعد میرے مسلح دا حقدار ہے تے میرا ابی بکر ہے، میرے تو بعد اگر میرے مسلح دا امام ہے تو میرا ابی بکر ہے۔ آئیے لوگو اللہ دی توفیق دے نال خلیفہ بلا فصل سیدنا ابی بکر نو اگر تسلیم کیتا ہے تو اہل حدیث نے تسلیم کیتا ہے۔ میں دیگر دلائل دی طرف نہیں جانا چاہتا وگرنہ بے شمار دلائل حضرت ابی بکر دے خلاف تے بلا فصل تے موجود نے۔ حتیٰ کہ حیرت دی بات ہے اٹھائیے بخاری شریف یہ اندر کفار دا بھی اقرار موجود ہے، بلکہ کفار نے بھی اس بات کو تسلیم کیتا ہے کہ پہلا درجہ اللہ دے پیغمبر دا ہے، اللہ دے پیغمبر تو بعد درجہ ابی بکر دا ہے، سیدنا ابی بکر تو بعد درجہ سیدنا عمر دا ہے۔ روایت بخاری دی اندر غالباً احد مارکے دی بات ہے، ابھی سفیان مسلمان نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام دے صحابہ دے درمیان بگدڑ مچ گئی ہے، صحابہ کرام تے خاموشی تاری ہے۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، کہنے لگے حل فیکم محمد، کیا تواڈے دے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے؟ جدو پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام لے ہے گوجرانوالہ دے باسیو سارے صحابہ خاموش نے۔ پھر ابو بکر نے دوسرے نمبر تے نام لیا ہے تے سیدنا ابی بکر دا نام لیا ہے، تیسرے نمبر تے نام لیا ہے تے عمر دا نام لیا ہے۔ یہ پرانا کافر جانتا ہے کہ نبی پاک
تو درجہ تے ابو بکر دا ہے، ابو بکر تو بعد درجہ تے سیدنا عمر دا ہے۔ روایت بخاری پاک اندر موجود ہے۔ باہر صورت پیغمبر دی پہلی وصیت دا حیا کیتا ہے تو اللہ دی توفیق نال اہل حق نے کیتا ہے، اہل حدیث نے کیتا ہے، اہل سنہ نے کیتا ہے، اور پیغمبر دی دوسری وصیت خفیہ اے دا اگر حیا کیتا ہے تو اہل حدیث دا کیتا ہے۔ آئیے میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وصیتہ دی طرف جو اشارہ کرنا چاہنا، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے پیغمبر دی تیسری وصیت ہے اپنے محسن دے احسان نو یاد رکھو، جیڑا تیرے تے احسان کردا رہیا ہے، تیرے نال پیار کردا رہیا ہے، تیرے نال محبت کردا رہیا ہے، تیرے تے خرچ کردا رہیا ہے، تیرے نال نیکی کردا رہیا ہے۔ میرے پیغمبر دی تیسری وصیت دا خلاصہ ہے اپنے اساتذہ دے احسان نو یاد رکھو، اپنے بڑیاں دے احسان نو یاد رکھو۔ امام کائنات سید الکونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے تو بعد انصار دا خیال کریا جے، اگر انہاں دے کولوں کوئی کمی بھی ہو جائے، انہاں دے کولوں کوتاہی بھی ہو جائے، کسے معاملے دی اندر غفلت بھی ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں دے نال برا سلوک نہ کریا جے، انہاں دیاں سیئات تو تجاوز کریا جے، انہاں دی صفت و ثنا کریا جے، انہاں دی عزت مقام اور وقار دا خیال رکھیا جے۔ اس بات تو اشارہ یہ ملدا ہے کہ میرے پیغمبر دی وصیت دا بنیادی قاعدہ ہے کہ اپنے موسم دے احسان نو یاد رکھیا جائے۔ میرے پیغمبر نو انہاں نے جگہ عطا فرمائی، مدینہ عطا فرمایا، اور میرے پیغمبر دے صحابہ دے نال انہاں نے پیار کیتا۔ صرف میں ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہنا، حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس روایت نو نقل فرمایا۔ صحابہ کرام میرے پاک پیغمبر دے موسن بھی نے، میرے پیغمبر نے انہاں دا احسان منے ہے۔ صحابہ کرام انصار صحابہ مہاجرین صحابہ دے موسن بھی نے، مہاجر صحابہ کرام نے انصار صحابہ دے احسان نو منے ہے۔ میں حدیث پاک اندر پڑھیا امام ابن کثیر نے بھی نقل فرمایا ہے، ایک دفعہ مہاجر صحابہ امام کل کائنات علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے، آگے کہنے لگے اللہ دے نبی سانو تے شک پیندا ساڈیاں جڑیاں نیکیاں نے اے نیکیاں بھی انصار صحابہ لے گئے، نیکیاں اسی کرنے ہاں اللہ ثواب انہاں نو عطا کرے گا، لگدا سانو تے نیکیاں دا اجر بھی نہیں ملنا۔ آپ نے فرمایا میرے مہاجر صحابہ تواڈے دلاں دے اندر خیال کیویں آیا ہے؟ مہاجر کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اسی مکہ چھوڑ کے مدینے آئے تے انصاریاں نے پیار نہ کیتا ہے، انصاریاں نے محبت نہیں کیتی ہے، اپنی جائیداداں جگیراں خالی کر دتیاں نے، کئیاں نے اپنی بیویاں نو طلاق دے دتی ہے، ہر طرح دا ساڈے نال تعامل کیتا ہے، انہاں پیارا سلوک کیتا ہے، لگدا شک پیندا کہ اللہ ساڈیاں نیکیاں بھی نہ انہاں نو دے دے۔ جائیے پوری دنیا کو مثال پیش کرو کہ آپس دے اندر کسی نے اتنی محبت کیتی ہوئے، آج میں بھی کلمے دا دعوے دار ہاں، آج تو بھی کلمے دا دعوے دار ہے۔ اللہ دے بندوں صحابہ تے تبرہ آسان ہے، صحابہ تے سبحان درازی آسان ہے، صحابہ تے تہمت آسان ہے، لیکن صحابہ دے ایمان دی مثال سیدنا آدم تو لے کے آج دے دن تک پوری دنیا اندر کوئی نہیں پیش کر سکتا جو مثال انصار صحابہ نے پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے مہاجر صحابہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اگر انصار صحابہ نے تواڈے نال اتنا پیار کیتا ہے، اتنی تواڈے نال محبت کیتی ہے، آپ نے فرمایا اللہ تانوں تواڈیاں نیکیاں دا اجر عطا کرے گا۔ دو کام کردے رہیا جے، سنو گجرانوالے دے واسیو، اللہ معاف کرے کئیاں نو بری عادت ہے جتھے کھاندے نے اوتھے ہی کھند کردے نے، جتھے کھاندے نے انہاں دیاں غیبتاں، اساتذہ دیاں غیبتاں، بڑیاں دیاں غیبتاں۔ اوے اللہ دے بندو میرے پیغمبر دی تیسری وصیت تو اس بات دا پتہ چلدا ہے جیڑا اپنے محسن دا احسان من جائے، جیڑا اپنے محسن دے احسان دا اعتراف کر جائے، اللہ اس دی زندگی نو چار چاند لگا دیندا ہے، اللہ دی عزت دے اندر اضافہ کر دیندا ہے۔ آج بربادی دی وجہ ہے، آج نحوست دی وجہ ہے، آج زندگی دی اندر بدسکونی دی وجہ ہے کہ اپنے محسن دے احسان نو تسلیم نہیں کردا، اپنے محسن دے احسان دا اعتراف نہیں کردا۔ باپ نالوں بڑا محسن کون ہے؟ استاد نالوں بڑا محسن کون ہے؟ بڑے بھائی نالوں بڑا محسن کون ہے؟ آئیے میرے پیغمبر نے کی فرمایا، آپ نے فرمایا میرے انصار صحابہ انہاں نے تواڈے نال پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے، اور ایک نادر مثال قائم کر دیتی ہے۔ انصار تسی دو کام کرو، دو کام کرو، ایک کام انہاں نو اچھے الفاظ دے نال یاد کرو، انہاں نو اچھے الفاظ دے نال انہاں دا ذکر کرو، انصار صحابہ دی تعریف کرو، اور دوسرا کام اے
انہاں نو اپنی دعاواں دے اندر یاد رکھو، اللہ تانوں بھی اجر عطا کرے گا تے رب انہاں نو بھی اجر عطا کرے گا۔ آئیے لوگوں، میرے پیغمبر دی تیسری وصیت، انصار دے نال پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اور نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اس وصیت نو صحابہ نے کس قدر احترام کیتا ہے، اس لیے ایک لمبا وقت درکار ہے۔ سارے صحابہ نے انصار دا حیا کیتا ہے، انصار نال پیار کیتا ہے، ایک لمبی داستان ہے، لیکن آئیے جو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی چوتھی وصیت کا ذکر خیر کرنا چاہنا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے پیغمبر دی وصیت وصیت توحید ہے، میرے پیغمبر دی وصیت ہے قبراں دی پوجو نہ کرو۔ گوجرانوالا دے باسیو معاف کریو، کسی ویلے میں بیٹھ کے غور کرنا، آخر کی وجہ کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی قبر دی تردید کیتی ہے، ساری زندگی پیغمبر نے قبر نو پختہ بنام تو منع کیتا ہے، اور آخری ایام اندر بڑی شد و مد دے نال اور بڑے سخت الفاظ دے نال پیغمبر نے قبر دی تردید کیوں کیتی ہے؟ آج جدوں میں تیرے ملک دے حالات دیکھنا، آج جدوں میں تیرے شہر دے حالات دیکھنا، اللہ دی قسم ہے پورے ملک تے پوری دنیا دے سب نالوں زیادہ جڑا شرک ہے قبر دا شرک ہے، سب نالوں زیادہ جو شرک ہے وہ قبر دا شرک ہے۔ چڑھاوے دی شکل دے اندر، سجدے دی شکل دے اندر، نظر و نیاز دی شکل دے اندر، نبی علیہ السلام دی آخر عمر دے اندر قبر ٹینشن کیوں بن گئی؟ آج امت نے وہ سارے معاملے کر کے دکھلائے۔ پیغمبر دی وصیت دا حیا نہیں کیتا گیا، نہ توحید دے معاملے دے اندر، نہ خلافت دے معاملے دے اندر، نہ اپنے محسن دے احسان نو تسلیم کرم دے معاملے دے اندر۔ آئیے جڑی میں چوتھی بات دا تذکرہ کرنا چاہنا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وصیت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ الصلاۃ، اے میرے صحابہ نماز دا خیال کرنا، نماز دا خیال کرنا۔ دیکھ لو نماز والی وصیت دا معاملہ، اپنی نماز فجر دیکھو، میں بھی اپنی نماز فجر غیر رمضان اندر چیک کرا، تسی بھی اپنی نماز فجر غیر رمضان اندر دیکھو۔ ساڈے سال دیا اکثر نماز فجر بستر تے برباد ہو رہی ہے، نماز ظہر اثر بازار اندر برباد ہو رہی ہے، نماز مغرب عشاء کھانے تے برباد ہو رہی ہے۔ چند چنیدہ لوگ نے جڑے جان نالوں زیادہ نماز نال پیار کردے نے، مال نالوں زیادہ نماز نال پیار کردے نے، اولاد نالوں زیادہ نماز نال پیار کردے نے، ورنہ پیغمبر دی چوتھی وصیت دا بھی حیا اٹھ گیا۔ مہمان آیا تو نماز گئی، اگر کوئی دنیا دا اور معاملہ آیا تو نماز گئی، تھوڑی جی درد ہوئی تو نماز گئی۔ آئیے جس پیغمبر سے میں آخری لمحات بیان کرنے چاہنا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بیماری نے نڈال کر دیتا ہے۔ صحابہ بیان کر دینے پیغمبر اینے نڈال ہو گیا، اینے نڈال ہو گیا۔ ایک ہاتھ میرے پیغمبر نے سیدنا علی المرتضیٰ دے کندھے تے رکھیا ہے، دوجا ہاتھ میرے پیغمبر نے سیدنا عباس دے کندھے تے رکھیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نماز دی خاطر مسجد نبی دی طرف چل دے آ رہے نے۔ او گجرانوالے دے باسیو کدی ان لمحات تے غور تے کریا کرو، کدی تصور دی دنیا اندر جا کے تے سوچیا کرو۔ او میرے پیغمبر جدوں مدینے دے اندر کوئی کھڑا ہوندا ہے، میرے پیغمبر اپنی اونٹنی تے سوار ہو کے لگام پکڑ کے تے سب تو پہلے مدینے تو باہر نکل کے دیکھ دینے اج جو میرے قائد پیغمبر، بہادر پیغمبر، لیڈر پیغمبر علیہ السلام اس قدر آخری لمحات دے اندر نہ ڈالنے، اس قدر میرے پیغمبر کمزور نے۔ صحابہ بیان کرتے نے آپ نے ایک ہاتھ اپنے دماد دے موڈے تے رکھیا ہے، ایک ہاتھ اپنے چچا دے موڈے تے رکھیا ہے۔ پیغمبر مسجد نبوی ول جا رہے نے تے آپ دے پیر مبارک زمین تے لکیراں بنا رہے نے، پیر جڑے نے زمین تے گھسڑ دے جا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر نے آخری لمحات دے اندر اپنی زبان چو بول کے بھی کیا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ یاد رکھیو گجرانوالا دے باسیو، میں 100 باتاں دی ایک بات کرنی چاہنا، جس بندے دے دل اندر نماز دی محبت ہے، جڑا بندہ نماز نال پیار جان نالوں
زیادہ کردا ہے، اولاد نالوں زیادہ کردا ہے، مال نالوں زیادہ کردا ہے، اللہ نو اپنی جنت دی خوشبو دی پہلی کس دنیا تے عطا کردا ہے، روحانیت طمانینت عطا کردا ہے، کلمے دے باوجود، عقیدے دے باوجود، عقیدہ توحید و سنت دے باوجود ساری زندگی دی اندر ایمان دی لذت، ایمان دی حلاوت اٹھ گئی، اس دی وجہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے نماز جائے، چھوٹے چھوٹے بہانیاں تے نماز جائے۔ آئیے لوگوں، پیغمبر دی آخری وصیت ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے صحابہ نماز دا خیال کرنا۔ اور غالباً بخاری اندر روایت موجود ہے، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دی اندر نماز دا خود اتنا خیال کر دے، اما بیان کر دیا نے اللہ دے پیغمبر ساڈے نال مسجد دے مجلس دے اندر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوندے، گلاں کردیاں باتاں کردیاں بلال آندے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اما بیان کردیاں نے روایت بخاری پاک دے اندر ہے، اللہ دے پیغمبر جدوں اللہ دی بڑائی دا نغمہ سن دے، توحید دا نغمہ سن دے، اللہ دے پیغمبر ساڈی مجلس دے اندروں انج اٹھ جاندے گویا کہ اللہ دے پیغمبر سانو جان دے ہی نہیں، گویا کہ اللہ دے پیغمبر ساڈے نواقف نے، گویا کہ اللہ دے پیغمبر ساڈے نال بات ہی کوئی نہیں کر رہا ہے۔ آئیے میرے پیارے بھائیو، نماز نماز، میری بیٹیوں اگر پردے تک آواز جا رہی ہے، بچیاں دے بہانے نال نماز معاف نہیں، خامد دے خدمت دے بہانے نال نماز معاف نہیں۔ اللہ دی کر قسمیں کراں دی نحوست دی بنیادی وجہ ہے جس گھر اندر بہو نماز نہ پڑھے، جس گھر اندر بیوی نماز نہ پڑھے، جس گھر دی اندر خواتین نماز نہ پڑھن، اللہ اس گھر دی محبت اٹھا دیتا ہے۔ میں تفصیل وال نہیں جانا چاہتا، اشارہ کرنا چاہتا، آپ نے نماز دا فرمایا ہے، پہلی وصیت پیغمبر علیہ السلام نے وصیت توحید فرمائی ہے، دوسری وصیت خفیہ آپ نے سیدنا ابی بکر دی خلافت دی طرف اشارہ فرمایا ہے، تیسری وصیت میرے پیغمبر نے انصار دے نال محبت کا درس دے کے ایک کلیہ اور اصول بطور وصیت دیتا ہے، اپنے محسنہ دے احسان نو یاد رکھو، کم از کم انہاں لئی دعا کر دیا کر، کم از کم انہاں دی عدم موجودگی دی اندر انہاں لئی کلمہ خیر کہہ دیا کر۔ یاد رکھو سی اپنی زندگی دی اندر اللہ دی قسم عملی طور تے دیکھیا جنہاں نے اپنے موسنا نو پریشان کیتا ہے، انہاں دی غیبتاں کیتیاں نے، اللہ نے علم دی برکت اٹھا لی ہے، اللہ نے صلاحیتاں دی برکت اٹھا لی ہے، اللہ نے سب کچھ دے باوجود زندگی دا سکون برباد کر دیتا ہے۔ آئیے اپنے محسنین دے احسان نو سمجھو۔ اور چوتھی بات، نماز دے نال محبت، نماز دے نال پیار۔ آئیے میں پانچویں آخری وصیت بیان کراں، فرمایا وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ میں دنیا تو اللہ دا نبی جا رہا، آخری بول میرے پیغمبر دی زبان چو جیڑا نکلے ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جڑے تواڈے ماتحت نے، مالکت ایمان دی پہلی تفسیر، پہلا معنی کوئی شک نہیں، لونڈی اور غلام ہے کہ لونڈی اور غلام دے معاملے دی اندر اللہ پاک دے کولو ڈرنا، اس بات دی اندر کوئی شک نہیں کہ لونڈی اور غلام ماں مالکت ایمان اندر شامل ہے، لیکن ماں مالکت ایمان دا معنی وسیع ہے، اے دی اندر تیری بیوی بھی ہے، اے دی اندر تیرا شاگرد بھی ہے، اے دی اندر تیرا ملازم بھی ہے، اے دی اندر تیرا ماتحت بھی ہے۔ اور مسلمانوں، پیغمبر علیہ السلام کی آخری وصیت دیکھ لو ساڈے معاملات اور ساڈے کردار کی نے، بیوی دے نال رویے، بچیاں دے نال رویے، بیٹیاں دے نال رویے، اپنے ملازمہ دے نال رویے۔ مینوں یاد آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے نے تے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نو پیٹ رہے نے، اپنے غلام نو مار رہے نے۔ میرے پیغمبر نے پیچھے جا کے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے میرے ابو مسعود، کوڑا اٹھان تو پہلے ذرا آسمان وال بھی دیکھ لے کہ تیرے اوپر بھی موجود ہے، جڑا تیرے کولو بھی سوال کرے گا۔ اج تو گالی کڈنا، مندا بولنا، چہرے دی مسکراہٹ چھیننا، ٹھیک ہے، تیرے بیٹی دا حد، تیری بیوی دا حد، تیرے ملازم دا حد تیرے گریبان تک نہیں آوندا، لیکن اللہ دی قسم ایک قیامت دی طریقی ہے، ایک قیامت دی سیاہی ہے۔ اور میں اولیاء اور محدثین دی سیرت نو اللہ دی توفیق دے نال پڑھیا ہے، جس بندے دا ایمان دل دے اندر ترو تازہ ہے، محدثین دے کولو سوال کیتا گیا ہے ترو تازہ ایمان دی نشانی کیا ہے، تقوی دی نشانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ دے قرب دی نشانی کیا ہے، اس بات دی پہچان کیا ہے کہ اس بندے دے اندر ایمان دا نور اتر چکے ہے، اس بندے دے اندر ایمان دی مٹھاس اتر چکی ہے۔ ایک بہت بڑی علامت جو محدثین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جڑا اپنے ماتحت دا بھی احترام کرے، اپنے ملازم دا بھی احترام کرے، اپنے ماتحت دے معاملے اندر بھی اللہ کو ڈرے۔ وہ اللہ دے بندوں، سیدھے بیوی دے معاملے دے اندر، ملازمہ دے معاملے
معاملے دے اندر شاگرداں دے معاملے دے اندر ساڈے حالات عجیب و غریب نے. میں تاریخ دمشق دے اندر پڑھیا حیران ہو گیا. صحیح سند دے نال واقعہ موجود ہے. جنہاں نے پیغمبر دی وصیت دا حیا کیتا ہے انہاں دا کردار معاشرے اندر کی رہا ہے. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر نے تے حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو زبان نے حرکت کیتی ہے جنبش کیتی ہے حضرت ابی درداء اپنے بیٹیاں نو مخاطب کر کے کہندے نے میرے بیٹا جاؤ میرا اونٹ بلا کر کے لے کے آؤ. جس اونٹ تے میں سوار ہوندا رہا جس اونٹ تے میں سفر کردا رہا جس اونٹ تے میں دوسرے علاقے دے اندر جاندا رہا دیکھو جنہاں نے پیغمبر دی وصیت تے عمل کیتا ہے. بیٹے کہن لگے بابا تہاڈی طبیعت نسال ہے تسی بسترے علاوہ تو اٹھ نہیں سکدے اسی تہاڈے کول اونٹ کیوں لے کے آئیے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وصیت دا حیا کرنے والے دا کردار حضرت ابی درداء فرمان لگے میرے بیٹے لے کے آؤ. اس اونٹ دا نام دمون ہے. کہنے لگے میرے دمون اونٹ نو لے کے آؤ. دونوں بیٹے گئے دمون اونٹ نو لے کے آئے. حضرت ابی درداء اپنے بستر پہ لیٹے نے. اج دے اس درس دی اگر ایک بات یاد کر لے اللہ دی قسم تیرا گھر جنت بن جائے تیرا ادارہ جنت بن جائے تیری فیکٹری جنت بن جائے تیری دوستی جنت بن جائے اللہ دی رحمت بن جائے. حضرت ابی درداء دے سامنے جدوں اٹھایا حضرت ابی درداء نے انج اپنی نظراں نو اٹھا کر کے ٹکٹکی باندھ کے دمون دی طرف دیکھ رہے نے کہ زاروں کی تار روئی جا رہے نے. بچیاں نے پوچھیا بابا جی کیوں روندے ہو. حضرت ابو درداء فرماندے نے دمون میں تیرے تے 4 دن سوار ہوندا رہا میں تیرے تے سفر کردا رہا اے دمون کٹھیاں سفر کر دیا اگر میرے کولو کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو مینوں دنیا تے ہی معاف کر دے. دمون اگر میرے کولو کوئی کمی ہو گئی ہے تے دنیا تے ہی معاف کر دے. کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر میری شکایت نہ کری. اور گجرانوالا دے باسیو جنہاں نے میرے پیغمبر دی حدیث دا حیا کیتا اللہ دی قسم او تے جانوراں کولو بھی معافی منگا. تو بوڑھی ماں کولو معافی نہیں منگدا تو بوڑھے باپ کولو معافی نہیں منگدا تو اپنے شاگرد کولو معافی نہیں منگدا تو اپنے ملازم کولو معافی نہیں منگدا تو اپنے محسن کولو معافی نہیں منگدا. یاد رکھیا جے 16 گھنٹے دا روزے دا اس بندے نو کوئی فائدہ نہیں جے. اے میں پاک پوری جرت اور بصیرت اور دلائل دی روشنی اندر کہنا چاہنا تیرے 16 گھنٹے دے ہونٹاں دا خشک ہو جانا تیرے 16 گھنٹیاں دے اندر تیری زبان دا خشک ہو جانا اللہ دے ہاں کار آمد نہیں جب تلک تیرے دل دے اندر نرمی نہیں جب تلک تو اپنی بیوی نو اللہ دی بندی سمجھ کے اللہ دا مہمان سمجھ کے دا احترام نہیں کردا. میں یہ بات اکثر بیان کرنا مینوں ایک بیٹی دا فون آیا تے فون دے اندر روئی جائے کہنے لگی قاری صاحب ساڈا باپ نیک بھی ہے نمازی بھی ہے متقی بھی ہے لیکن گھر آ کے ایڈیاں ایڈیاں گندیاں گالاں کڈدا قاری صاحب ساڈا 8 دن روٹی کھان نو دل نہیں کردا اسی 8 دن رو کے گزار دینے ہاں. یاد رکھو لوگو جنہاں نے ماں تحت اپنی بہناں دا حق کھادا ہے ماں تحت اپنے بھراواں نال زیادتی کیتی ہے اپنے ملازماں دا حق کھادا ہے یا اپنی بہناں دا وراثت دے اندروں حق کھادا ہے اونے میرے پیغمبر دی اس 5ویں وصیت دا حیا نہیں کیتا. یہ جڑی بات میں کرنی چاہنا فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پیغمبر علیہ السلام دی حیات طیبہ دیا آخری وصیتہ میں بیان کر چکے ہیں. آئیے میں آخری لمحات بھی بیان کرا. میرے پیغمبر علیہ السلام دا سفر آخرت بڑا مبارک سفر آخرت ہے. آپ نے اپنی وفات تو پہلے حج فرمایا ہے. میرے پاک پیغمبر نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے. عام دنوں کے اندر امام کائنات علیہ السلام 10 دنوں کا اعتکاف کر دے لیکن سفر آخرت تو پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیتا ہے. میرے پیغمبر نے سیدنا جبریل کے نال 2 دفعہ قرآن کا دور کیتا ہے. تیرے ملک پاکستان دے اندر میں جاننا ایسے اساتذہ میں جاننا ایسے نوجوان میں جاننا ایسے مرد ایسی عورتاں اللہ پاک دی قسمیں انہاں دی زندگی دے اندر ایک نبوی رنگ نظر آوندا ہے. انہاں دے آخری لمحات دے اندر ایک بڑی قابل رشک بات ہے. موت تو پہلے حج بھی کیتا ہے موت تو پہلے عمرہ بھی کیتا ہے موت تو پہلے رمضان دے روزے بھی رکھے نے شوال دے روزے رکھے نے 6 روزہ مکمل کیتا ہے تے اپنے رب نال ملاقات کر لئیے.
موت تو پہلے اگر اللہ پاک نیکی دی توفیق دے دے صحابہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث پاک آپ نے فرمایا صحابہ اذا حب اللہ عبدا عفلا قیل وما اصلہ یا رسول اللہ، آپ فرمان لگے میرے صحابہ جدو اللہ کسی نال پیار کرے نا اللہ پاک دی زندگی شہد نال بھر دیندا ہے، مٹھاس دے نال بھر دیندا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول جدو اللہ کسی نال پیار کرے اللہ دی زندگی مٹھاس نال بھر دیندا ہے، شہد نال بھر دیندا ہے، اللہ دے نبی دا کی مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ موت تو پہلے جی بھر کے نیکیاں کرن دی توفیق عطا کر دیندا ہے، اللہ موت تو پہلے او دا دل نیکیاں ور راغب کر دیندا ہے۔ میرے پیغمبر نے حج بھی کیتا ہے، میرے پیغمبر نے قرآن دا دور بھی 2 دفعہ کیتا ہے، اعتکاف بھی 20 دنوں دا میرے پیغمبر نے مسجد نبی دے اندر کیتا ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری ایام آ گئے، آئیے میں پیغمبر علیہ السلام دے آخری لمحات دی تصویر کشی کراں، دلائل بیان کراں۔ صحابہ بیان کردے نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دی وفات تو کئی ماہ پہلے بعض آیات دی روشنی اندر جان چکے نے، بانپ چکے نے کہ اللہ دا دین مکمل ہو چکی ہے، نبوت دی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، اللہ دے نبی جا چکے نے۔ سیدنا ابی بکر کئی موقعوں تے رو چکے نے، اللہ دے بندو سیدنا ابی بکر خلافت دے حقدار کیوں؟ میرے پیغمبر دی وصیت خفیہ ہے، سیدنا ابی بکر خلافت دے حقدار کیوں؟ کہ صحابہ جو سب تو زیادہ عالم نے خلافت دے حقدار کیوں؟ کہ پیغمبر دی مراد نو سمجھنے والے، پیغمبر دے راز نو سمجھنے والے، پیغمبر دی بات دی گہرائی نو پورے صحابہ دے اندروں سمجھنے والے میرے سیدنا ابی بکر کئی مجلساں دے اندر رو چکے نے۔ صحابہ نہیں سمجھے کہ پیغمبر دا سفر آخرت آ گیا ہے۔ آئیے میں پیغمبر دا سوموار دا دن بیان کرنا چاہنا۔ نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سوموار دا دن اپنے حجرہ پاک دے اندر، روایت بخاری دے اندر میرے پیغمبر نے انج اپنے حجرے دا پردہ اٹھایا ہے، چہرہ میرے پیغمبر نے مسجد نبوی دے اندر کیتا ہے۔ سیدنا ابی بکر دی نظراں پئیاں تے سمجھے کہ اللہ دے پیغمبر تشریف لے آنا چاہتے نے۔ سیدنا ابی بکر اپنی جگہ تو ہٹے نے لیکن پھر اپنی جگہ تے تشریف لے آئے۔ صحابہ بیان کردے نے جدوں اسی نبی پاک دا دیدار کیتا تے ساڈے چہرے خوشیاں دے اندر تمتما اٹھے، انجی لگدا ہے جویں پیغمبر دا چہرہ ورقہ تو مصحف قرآن پاک دا ورقہ ہے۔ حضرات عزیز کا کوئی سوال کرو گے شیخ صاحب صحابہ دے دور اندر کوئی 4 کلر دا قرآن دا صفحہ نہیں سی نہ ہوندا، نہ ہی پرنٹنگ پریس دن پھر قرآن دے صفحے دے نال تشبیہ کیوں دتی ہے؟ اور صحابہ دے نزدیک سب نالوں زیادہ روشن قرآن دا صفحہ ہے، سب نالوں مبارک چیز قرآن پاک دا صفحہ ہے، سب نالوں عظیم چیز قرآن پاک دا صفحہ ہے۔ پیغمبر دے چہرے نو تشبیہ دتی ہے تو مصطفی قرآن پاک دے صفحے دے نال دتی ہے۔ باہر صورت سیدنا ابی بکر نے جماعت کروائی، میرے پاک پیغمبر دے کول سیدہ فاطمہ آئیاں، اما عائشہ بیان کر دیا نے سیدہ فاطمہ چل دیا آ رہی نے تے چال جیڑی ہے نبی پاک دی چال دے بڑے مشابہت ہے۔ سیدہ فاطمہ چل دیا آ رہی نے، انجی لگتا ہے گویا کہ اللہ دے نبی پاک چل دے آ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر دے قریب آئیاں، روایت معروف ہے میرے پیغمبر نے کن دے اندر 2 باتاں کی دیا، ایک تے مسکرائیاں نے ایک تے سیدہ روئیاں نے۔ رون دی وجہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میں اس بیماری دے اندر اپنے اللہ دی ملاقات کر رہا ہاں۔ جدے تے مسکرائیاں نے فرمایا فاطمہ سب تو پہلے خاندان چوں میرے نال تو آ کے ملاقات کرے گی اور میرے اللہ نے تینوں جنت دی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے حسن و حسین نال پیار کیتا ہے، مستدرک حاکم دے اندر روایت موجود ہے، میرے پیغمبر نے سیدنا حسن و حسین نو چومیا ہے۔ اور گجرانوالے دے باسیو جدو حضرت حسن و حسین آئے کدی او وقت کے میرے پیغمبر آگے بڑھ کے استقبال کر دے، آگے بڑھ کے میرے پیغمبر ننیاں نو کھلاندے۔ اج میرے پیغمبر بستر تے لیٹے نے، میرے پیغمبر دی زبان مبارک بھی حرکت نہیں کر رہی۔ میرے حسن و حسین پوچھتے ہون گے نا اپنی ماما دے کولو اما جان اج نانا ابو بات نہیں کر دے، اج نانا ابو نے گلے نال نہیں لگایا، اج نانا ابو نے آگے بڑھ کے استقبال نہیں کیتا، بیٹی نال بھی پیار کیتا، حسن و حسین نال بھی پیار کیتا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ختم نبوت
نبوت وال بھی اشارہ فرمایا ہے۔ غالباً روایت بخاری اندر صحیح سند نال موجود ہے۔ آخری دن ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، میرے پیغمبر نے ختم نبوت وال اشارہ کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ ہن تے نبوت دی صرف مبشرات باقی رہ گئی نے۔ صحابہ نے اللہ دے نبی مبشرات کی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا صرف نیک خواب رہ گئے نے، نبوت دا دروازہ اللہ نے بند کر دیتا ہے۔ نبوت دے محل دی آخری اٹ اللہ پاک نے مینوں فٹ کر کے نبوت دے محل نو مکمل فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت والی اشارہ فرمایا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر دیاں آخری کڑیاں نبی کل کائنات علیہ السلام نو سیدہ عائشہ دے بارے میں پڑھے ہیں، دم کر رہی نے اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی۔ عورتاں دے عقیدے بڑے کمزور ہوندے نے، اللہ نہ کرے بیٹا موت و یاد دی قسم کش اندر ہوئے یا خامد ہوئے یا باپ ہوئے یا کوئی بھی ہوئے، عورتاں جانی نقصان تے ہون والا ہوندا ہے۔ کئی عورتاں ایمان دی کمزوری دی وجہ تو شرک تک جا پہنچدیاں نے، شرکیہ تعویذات، شرکیہ پلیٹاں۔ اللہ دے بندو انہاں تاگیاں منکیاں کڑیاں تو اپنی جان چھڑاؤ۔ اللہ پاک نے تانوں فاتحہ عطا کیتی ہے، اللہ پاک نے تانوں آیت الکرسی عطا کیتی ہے، اللہ پاک نے تانوں آخری کل عطا کیتے نے، اللہ پاک نے تانوں مسنون دعاواں عطا کیتیاں نے۔ اس امت دی بربادی دی سب تو بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آخری لمحات دے اندر اے جان دا نقصان بھی کردا ہے، ایمان دا نقصان بھی کردا ہے، عقیدے دا نقصان بھی کردا ہے۔ میری ماں نے کسے دا واسطہ نہیں، کسے دا وسیلہ نہیں، اے نہیں کیا میرے اللہ حضرت آدم دی طفیل میرے سر دے تاج نو شفا دے دے، حضرت عیسیٰ دی طفیل میرے سر دے تاج نو شفا دے دے۔ اما عائشہ نے بولے نے توحید بڑے کلمات بولے نے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اما نے پیغام دیتا ہے اللہ دے کولوں شفا طلب کری دی ہے تے اسماء الحسنی دا وسیلہ پا کے طلب کری دی ہے، اسماء الحسنی دے واسطے دے نال طلب کری دی ہے۔ فرمایا اللہ تو شافی ہے، میرے سر دے تاج میرے پیغمبر نو شفا عطا کر دے۔ اور صورت پیغمبر نے اما عائشہ دا ہاتھ مبارک ہٹا دیتا ہے۔ مسواک والا واقعہ معروف ہے کہ نبی کل کائنات لیٹے نے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ہاتھ دے اندر مسواک ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک دیکھی نا، پردے اندر بیٹیاں تشریف فرما نے میں ایک پیغام دینا چاہنا، دیکھو سیدہ عائشہ دی ذہانت، دیکھو سیدہ عائشہ دی خدمت دا جذبہ، پیغمبر دے لب و لہجے انداز تو سمجھ گئیاں کہ میرے سر دے تاج مسواک کرنا چاہندے نے۔ اما عائشہ نے فرمایا اللہ دے نبی مسواک کرنا چاہندے ہو؟ اشارے دے نال پوچھیا، آپ نے اقرار فرمایا ہاں میں مسواک کرنا چاہنا۔ اما نے مسواک دیتی، پیغمبر نے چبان دی کوشش کی تھی، آج جو کڑیاں نے کہ میرے پیغمبر مسواک بھی نہیں چبا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے پیغمبر رات نو سوندے نے اپنے بستر تے مسواک رکھ کے سوندے نے۔ اے اہل حدیث کہلانے والوں، اہل سنت اہل حق کہلانے والوں، اے دی اندر کوئی شک نہیں، رب الیدین پیغمبر دی سنت ہے، آمن بالجہر پیغمبر دی سنت ہے، پیراں نال پیر ملانا پیغمبر دی سنت ہے۔ کیا اے میرے پیغمبر دی سنت نہیں کہ رات نو وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام، اللہ دے پیغمبر جو رات نو اپنے بستر تے لیٹ دے، اپنے سرانے اللہ دے پیغمبر مسواک رکھ کے لیٹ دے۔ میرے پیغمبر دی اس سنت تے کس نے عمل کیتا ہے؟ میرے پیغمبر دی اس سنت نو سینے نہ کس نے لگایا ہے؟ رات اپنے سرانے پیغمبر مسواک رکھ کے لیٹ دے، سب تو پہلے اللہ دے پیغمبر مسواک کر دے۔ بار صورت میرے پیغمبر نو اما عائشہ نے مسواک نرم کر کے دیتی ہے، میرے پاک پیغمبر نے اپنے منہ مبارک دی صفائی فرمائی ہے، پیالے جو پانی لے کے میرے پیغمبر مسواک کر رہے ہیں۔ اور لوگوں میرے پیغمبر نے آخری لمحات اندر پیغام دیتا ہے اپنے منہ نو جسمانی طور تے بھی پاک رکھنا ہے، اپنے منہ نو روحانی طور تے بھی پاک رکھنا ہے۔ چاہیے مسواک دی سب تو بڑی برکت، کوئی شک نہیں اے دے اندر اللہ پاک نے بے شمار بیماریاں دا علاج رکھے ہے، بہت زیادہ بیماریاں دا علاج صرف صبح دی مسواک ہے۔ جائیے طب اسلامی کا مطالعہ کرو، جائیے علاج بالغوا دا نظریہ پڑھ کے دیکھو، بے شمار بیماریاں دا علاج
صبح دی مسواک ہے، میرے پیغمبر دی سنت دی برکت ہے، لیکن یاد رکھیا جے جڑا بندہ پیغمبر دی سنت سمجھ کے مسواک کرے نا، اللہ دے منہ نو روحانی طور تے بھی پاک کر دیندا ہے، غیبتاں تو بچا لیندا ہے، اللہ جھوٹ تو بچا لیندا ہے، گالیاں تو بچا لیندا ہے۔ اے منہ دا تافر انسان دی روحانیت نو بھی برباد کردا ہے، منہ دا تافر انسان دے وجود نو بھی بیمار کردا ہے۔ پیغمبر دے آخری لمحات دا پیغام یہ ہے، مسواک نو لازم کرو، علیکم بالسواک، علیکم بالسواک۔ میرے پیغمبر نے مسواک فرمائی ہے، جب میں ایسا بیان کر دیا نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹکٹکی باندھ کے انج چھت دی طرف دیکھ رہے نے، اما بیان فرما دیا نے تے پیغمبر آہستہ آہستہ پڑھ رہے نے۔ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک دے قریب اپنے کان نو کیتا ہے تے نبی علیہ السلام پڑھ رہے نے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تے نالے اللہ دے پیغمبر کہہ رہے نے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی۔ ساری زندگی میرے پیغمبر اللہ کو مغفرت دا سوال کر دے رہا ہے، آخری لمحے اندر بھی میرے پیغمبر نے اللہ دے کولوں مغفرت دا سوال کیتا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے۔ اما بیان کر دیا نے، پھر میرے پیغمبر نے 3 واری آکھیا ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، لا الہ الا اللہ، الا ان للموت سکرات۔ گوجرانوالا دے باسیو، میرے پیغمبر دی دعوت دا آغاز کوہ صفا پہ ہویا نا مکی اندر، اوتھے بھی آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اپنی وفات پاک تو چند لمحات پہلے میرے پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ میرے پیغمبر دی زندگی دا آغاز ہے لا الہ الا اللہ، میرے پیغمبر دی زندگی دی انتہا ہے لا الہ الا اللہ، اہل حق دی دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ اس وظیفے نو اپنی زندگی دا ایک سیر سمجھ کے، خزانہ سمجھ کے لا الہ الا اللہ نو اپنا معمول بنا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھے، اگر کوئی مقروض ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھے، اگر کوئی تنگ دست ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھے۔ مینوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے، جدو تیرے لا الہ الا اللہ دی تعداد ہزاراں دے اندر چلی گئی، اللہ تیری زندگی دی مٹی نو بھی سونا بنائے گا، اللہ تینوں قرضے تو نجات عطا کرے گا، لا علاج بیماریاں تو علاج عطا کرے گا، لا علاج بیماریاں تو اللہ نجات عطا کرے گا۔ اور دین و دنیا کا خزانہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھے ہے، اللہم اغفر لی پڑھے ہے، اللہم ارحمنی پڑھے ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ میرے پیغمبر نے 3 دفعہ پڑھے ہے تے اما ایسا بیان کر دیا نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ نیچے آ گئے نے، آپ دی آنکھاں بند ہو گئی نے، پیغمبر علیہ السلام دی روح پرواز کر گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باہر صورت عام باتاں سیرت دیا کتاباں موجود نے کہ حرام مچ گیا مدینے دے اندر، اندھیرا ہو گیا مدینے دے اندر، صحابہ دے اندر اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا، صحابہ دا اختلاف ختم ہویا ہے قرآن دی روشنی اندر، صحابہ دا اختلاف ختم ہویا ہے حدیث دی روشنی اندر۔ انج نہیں سیدنا ابی بکر نے جدو قرآن دی آیت پڑھی ہے، حضرت عمر نے نہیں کیا ہاں میرے ابو بکر جی تانوں یہ آیت مبارک ہوے، تسی اس آیت تے عمل کر لو، تسی اس آیت تے عمل کر کے مماتی بن جاؤ، سی حیاتی بن گئے۔ صحابہ دے 2 فرقے نہیں بنے، بلکہ قرآن نے اختلافات نو ختم کیتا ہے، حدیث نے اختلافات نو ختم کیتا ہے۔ آئیے لوگوں پیغمبر دے آخری لمحات دے کے بھی پیغام ہے، صحابہ دے کردار دا پیغام ہے۔ اگر اپنی زندگی دے اختلافات ختم کرنا چاہتے ہو، اللہ دے قرآن نو پیش کرو، پیغمبر دے فرمان نو پیش کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی بھی اعلیٰ، ولادت بھی اعلیٰ، لڑکپن بھی اعلیٰ، جوانی بھی اعلیٰ، بڑھاپا بھی اعلیٰ، آخری لمحات بھی اعلیٰ۔ میرے پیغمبر دی ایک ایک وصیت اعلیٰ، قرآن پاک دے 30 پارے ایک طرف، پیغمبر دیا 10,000 تو زیادہ صحیح حدیث ایک طرف، اور جو میرے پیغمبر نے 5 وصیتاں بیان کیتیاں نے، میرے پیغمبر دی 23 سالہ زندگی دا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اگر تو ان 5 وصیتاں تے عمل کر لے، اللہ تینوں دنیا دے خزانے عطا کر دے، دین دے خزانے عطا کر دے، اور آخرت والے دن اللہ تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ میں دعا کرنا ہاں طبیعت دی شدید علالت دے باوجود اللہ دی توفیق دے نال جو سنجیدہ پیغام میں تساں احباب تک پہنچایا ہے، اللہ اس کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا عمل اور اپنا کردار اور اللہ اپنی تربیت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔